میرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے اور میں ان سے غافل تھا۔ میری ماں یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی اور میرا باپ بیمار رہنے لگا۔ میری بیوی کو یہ ڈر تھا کہ ان کی بیماری کہیں ہمارے بیٹے کو نہ لگ جائے، اس وجہ سے میں بیوی کے کہنے پر باپ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ کر آ گیا۔ لیکن 20 سال بعد جب میں اسی اولڈ ایج ہوم میں گیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا باپ… آج میری آنکھیں شدت غم کی وجہ سے نم ہیں اور شدت درد سے میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ ایک پچھتاوا ہے جو رگوں میں بس چکا ہے۔ جی کرتا ہے کہ واپس اپنے ماضی میں جاؤں اور جو غلطیاں میں نے کی انہیں واپس سدھار لوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو بیت جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا اور میرا بھی وہ وقت بیت چکا ہے۔ وہ لمحے جو میرے لیے خوش نصیبی کا باعث تھے، میں نے انہیں بد نصیبی اور لا علمی کی وجہ سے ٹھکرا دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ کر لی، اور آج بھی میرے ساتھ ویسے ہی ہو رہا ہے جیسا میں نے کیا تھا۔ میں نے دنیا کی عیش و عشرت کے پیچھے بھاگ کر اور اپنے آرام کا سوچ کر میں نے اور کسی کی پرواہ نہ کی۔ میں یہ بھول گیا کہ مجھ سے جڑے کچھ لوگ اور بھی ہیں جنہیں صرف میری ضرورت ہے۔ لیکن اب مجھے آہستہ آہستہ یہ احساس ہو رہا ہے جب میں اپنی زندگی کے اس موڑ پر کھڑا ہوں جس موڑ پر میں نے کسی کو کھڑا کیا تھا، اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا سگا باپ تھا۔ آج سے کچھ سال پہلے میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا جیسا آج میری اولاد میرے ساتھ کر رہی ہے۔ میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بچپن سے لے کر جوان ہونے تک میری ہر خواہش پوری کی گئی تھی۔ میں ماں باپ کا لاڈلا بیٹا تھا۔ میری ایک ایک خواہش پر میرے ماں باپ نے سر جھکا لیا تھا۔ میرے بابا ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھے، جبکہ میری ماں گھر کا کام کاج کرتی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ سلائی کڑھائی بھی کیا کرتی تھی۔ اس سے گھر کا گزارا بہت اچھا ہو جاتا تھا۔ میں کچھ بھی مانگتا تو وقت سے پہلے ہی میری ہر ضرورت، میری ہر خواہش پوری کر دی جاتی، اور ان کے اسی لاڈ پیار کی وجہ سے میں یوں بڑھتا گیا۔ میری خواہشات اور میری عادتیں مزید بگڑتی چلی گئیں۔ میں آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا اور پھر میری خواہشات بھی بڑی ہوتی گئی۔ اب میں کالج سے یونیورسٹی آ گیا تھا۔ یونیورسٹی میں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی۔ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد جب میری نوکری لگی تو میرے بابا اور میری ماں بہت خوش تھے۔ جو ہی میری نوکری لگی میری ماں کو میری شادی کی فکر ستانے لگی، جبکہ میں خاموش تھا۔ وہ مجھ سے پوچھتی کہ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو مجھے بتا دو، لیکن میں خاموش ہو جاتا۔ میں کیسے بتاتا؟ یوں ہی اچانک کسی روز جب میں بیٹھا تھا، میرے فون پر کسی کی کال آئی۔ اتفاق سے میرے بابا بھی میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ بابا سے میرا تعلق ایک باپ بیٹے کا نہ تھا بلکہ ایک دوست کا تھا۔ وہ باپ کم اور دوست زیادہ تھے۔ کال کرنے والی وہی لڑکی تھی جس کو میں پسند کرتا تھا۔ میں نے کال کو فوراً ہی ڈسکنیکٹ کر دیا۔ بابا مجھے کافی نوٹ کر رہے تھے۔ میری اس حرکت کو نوٹ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ کس کی کال تھی؟ میں نے کہا کسی کی نہیں تھی، بس ایسے ہی کوئی رونگ نمبر تھا۔ لیکن بابا جان گئے تھے کہ کیا بات ہے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ جو بات ہے مجھ سے کہہ دو۔ ویسے میں جان تو چکا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں تم اپنے منہ سے بتا دو۔ بابا کی بات پر مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہوئی، لیکن پھر میں نے بتا دیا کہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں ایک لڑکی پڑھتی تھی، وہ مجھے بہت پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات پر بابا مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ کل ہی چلتے ہیں۔ چنانچہ میں نے سویرا کو اس بات پر انفارم کر دیا اور اس کے ماں باپ بھی ہمارے رشتے کے لیے مان گئے تھے، اور ہم دوسرے روز ہی ان کے گھر رشتہ لینے کے لیے چلے گئے۔ کچھ رسمی اسلام دعا کے بعد کچھ باتیں ہوئی۔ باتوں کے بعد بابا نے اتنے حسین طریقے سے ان سے بات کی کہ وہ لوگ انکار ہی نہ کر سکے، اور اسی روز ہی ہم دونوں کی بات پکی ہو گئی تھی۔ مجھے اس روز بہت خوشی تھی۔ میں ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ مجھے لگا جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ میں اپنے بابا سے کتنی ہی دیر لپٹ کر کھڑا رہا۔
مجھے اتنا سکون ملا جتنا مجھے ساری زندگی نہیں ملا تھا۔ میری ماں بھی بہت خوش تھی۔ سارے محلے میں مٹھائیاں بانٹی گئیں اور میری منگنی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ کچھ روز بعد بڑی دھوم دھام سے میری منگنی ہوئی اور 2 مہینے بعد میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ 2 مہینے بعد سویرا میرے گھر میں دلہن بن کر آ گئی۔ بڑی دھوم دھام سے ہم دونوں کی شادی کی گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے بابا میری شادی پر بہت خوش لگ رہے ہیں۔ وہ بہت خوش اخلاقی سے ہر کسی کو مل رہے تھے اور میرے بابا سب کے ساتھ ایسے فرینڈلی بات کر رہے تھے جیسے وہ سب کو جانتے ہوں۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیے۔ جب وہ میرے قریب آئے تو کہنے لگے کہ یہ سارے لوگ وہ لوگ ہیں جن کے بچوں کو میں نے پڑھایا ہے، اور سب سے الگ بات یہ کہ یہ سارے لوگ مجھ سے ہر ہفتے ملنے آتے تھے، اور اسکول چھوٹنے کے بعد جب پینشن آ گیا پھر اس کے بعد بھی یہ سارے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ میرا حلقہ احباب بہت وسیع ہے اور سب میری بہت عزت کرتے ہیں، اور تم دیکھ سکتے ہو کہ یہ سبھی لوگ کتنی عزت اور احترام سے مجھ سے ملتے ہیں اور مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ ان سب کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ ساری شادی میں وہ تمام لوگ بابا کی اپنے دل سے مدد کرتے رہے تھے۔ بابا کے یہ تمام اسٹوڈنٹ بھی یہاں پر موجود تھے۔ میری اور سویرا کی منگنی اور شادی کے بعد وہ اور میں اپنے بابا اور ماں کے ساتھ اس گھر میں بہت آرام سے رہنے لگے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ اب میری بیوی کا مزاج تھوڑا بدلنے لگا تھا۔ وہ شہر کی پڑھی لکھی لڑکی تھی جو ایک اچھے بزنس مین کی بیٹی تھی، لیکن اپنی پسند کی وجہ سے اس نے مجھ سے شادی کر لی تھی، اور میں ایک ٹیچر کا بیٹا تھا، وہ بھی سرکاری ٹیچر کا، جو پینشن آ چکے تھے اور ہمارے اخراجات ابا کی پینشن اور میری تنخواہ سے پورے نہ ہو پا رہے تھے۔ امی بھی کپڑے سلائی کڑھائی کا کام جاری رکھے ہوئے تھی، مگر پھر بھی اخراجات تھے کہ بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ میری بیوی کو اپنے ہی گھر کی طرح سب کچھ ویسا ہی چاہیے تھا۔ شادی سے پہلے وہ کیسے کیسے دعوے کرتی تھی، کہتی تھی میں تمہارے ساتھ کسی جھونپڑی میں بھی گزارا کر لوں گی، لیکن جب سر پر آتی ہے تب ہی پتہ چلتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ جب اس کی شادی ہو کر یہاں آئی تو سردیاں تھیں۔ سردیوں میں تو کوئی مسئلہ نہ ہوا، لیکن جو موسم نے بدلنا شروع کیا ویسے ویسے اس کے مزاج نے بھی بدلنا شروع کر دیا۔ سردیوں سے بہار اور پھر بہار سے گرمیوں کا موسم آنے لگا۔ ہمارے گھر میں کوئی اے سی نہ تھا، ہم تو بس سیلنگ فین کے ساتھ ہی گزارا کر لیا کرتے تھے، مگر میری بیوی کو تو اے سیوں کی عادت تھی۔ ہم تو چلو چھت پر بھی سو جایا کرتے تھے، مگر میری بیوی صرف اور صرف کمرے میں سونے کی عادی تھی۔ نہ تو وہ کبھی چھت پر سوئی تھی اور نہ ہی کبھی وہ کمرے سے باہر سوئی تھی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ رواج نہ تھا۔ اس نے مجھ سے لڑنا اور جھگڑنا شروع کر دیا۔ وہ تمام آسائشیں مانگنے لگی جو اسے اس کے ماں باپ کے گھر میں میسر تھی، لیکن میں یہ کوئی بھی آسائشیں اسے نہیں دے سکتا تھا۔ یوں بات بات پر ہمارے درمیان جھگڑا ہونے لگا اور وہ مجھ سے اکثر خفا خفا رہنے لگی۔ یوں تقریباً 1 سال گزر گیا۔ 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔ میرا بیٹا ہونے کی خوشی پر میرے ماں اور باپ دونوں ہی بہت خوش تھے۔ دونوں نے پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی تھی۔ سارے محلے کے لوگ میرے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اب میری بیوی نے ایک اور تماشا کھڑا کر دیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ ہمیں بیبی کے لیے الگ روم بنانا چاہیے جہاں وہ کھیل سکے۔ بیبی بڑا ہو رہا ہے اور اسے اب آہستہ آہستہ خود سے دور کسی دوسرے کمرے میں سلانا چاہیے۔ ہمارے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک میں سویرا اور میں رہتے تھے اور دوسرے میں میرے امی اور ابو رہتے تھے۔ میرے لیے تیسرا کمرہ بنانا بہت مشکل تھا، جبکہ ہمارے گھر میں بھی اتنی جگہ نہ تھی
کہ تیسرا کمرہ بن پاتا۔ میں خاموش ہو گیا، اپنی بیوی کو سمجھانے لگا کہ میں آخر تیسرا کمرہ کیسے بنوں؟ ہمارے گھر میں صرف 2 ہی کمرے ہیں اور آگے چھوٹا سا صحن ہے۔ اس صحن میں ہم کمرہ بنانے سے رہے، اب ہم بنائیں بھی تو کہاں؟ میری بیوی میری کوئی بھی بات نہیں سن رہی تھی۔ میرا بیٹا تقریباً 2 سال کا ہو گیا تھا، اب وہ چلنے بھی لگا تھا، اور اب میری بیوی یہی بحث کرتی رہتی کہ اس کے لیے علیحدہ سے کمرہ ہو جہاں اس کے سارے ٹوائز رکھے جائیں اور اسے اکیلے میں رہنے کی عادت ڈالی جائے۔ ہمارے گھر میں ایسا کوئی رواج نہ تھا۔ میں تو شادی سے پہلے تک اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی تھا، شادی کے بعد ہی میں الگ ہوا تھا۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ 2 سال 3 سال کا ہوتے ہی بچے کو علیحدہ روم میں شفٹ کر دیا جائے؟ میں بہت پریشان تھا۔ میرے باپ نے جب مجھے یوں پریشان دیکھا تو مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا کیا ہوا؟ میں اپنے بابا سے کیا کہتا؟ میں شرمندہ سا تھا کیونکہ آج صبح ہی میری بیوی نے مجھ سے کہا تھا کہ تم اپنے ماں باپ سے بات کرو اور ان سے کہو کہ وہ کمرہ فارغ کر دیں، ہم نے اپنے بچے کی سیٹنگ وہاں کرنی ہے۔ میں اسی بات پر شرمندہ تھا، میں کیسے اپنے باپ سے یہ بات کہہ دیتا؟ یہ گھر انہوں نے کتنی مشکلوں سے بنایا تھا اور آج میں انہیں ایک کمرے میں جہاں وہ رہتے تھے اسی سے ہی نکال دوں۔ بابا کے پوچھنے پر میں نے کہا کچھ نہیں بابا، ایسے ہی بس۔ لیکن بابا بالکل میرے دوستوں کی طرح تھے اور مجھ سے ہر بات پوچھ لیتے تھے اور پھر میرا ساتھ بھی دیتے تھے۔ مجھ سے بتانے پر اصرار کرنے لگے تو میں نے کہا کہ سلطان بڑا ہو رہا ہے اور سویرا چاہتی ہے کہ اس کے لیے ایک نیا کمرہ بنایا جائے اور جس میں ہم اس کے کھلونے اور اس کا بیڈ سیٹ کر سکیں، لیکن دیکھیں یہاں پر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں پر میں کمرہ بنا سکوں۔ جگہ تو خیر بن ہی جائے گی، لیکن میرے پاس اتنی گنجائش بھی نہیں کہ میں سلطان کے لیے نیا کمرہ بنا سکوں۔ میری بات سن کر بابا خاموش ہو گئے، کہنے لگے تمہاری بیوی کیا کہتی ہے؟ کھل کر بات کرو۔ شاید وہ میرے چہرے سے جان چکے تھے کہ میں اپنے اندر کی کیا بات چھپائے ہوئے ہوں۔ میں نے سر جھکا لیا۔ انہوں نے مجھ سے ایک بار پھر پوچھا، پھر میں نے کہا کہ وہ کہتی ہے کہ میں آپ لوگوں سے کہوں کہ آپ لوگ کمرہ فارغ کر دیں۔ میری یہ بات سن کر بابا کافی دیر خاموش رہے، پھر مسکرا کر کہنے لگے کوئی بات نہیں، ہم کمرہ فارغ کر دیتے ہیں، جبکہ مجھے عجیب سی شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ میں ان کے سامنے آنکھیں بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ میں کیسا بیٹا تھا جو اپنے ماں باپ کو اپنے ہی گھر میں ایسے بے در کر رہا تھا؟ میں نے کہا نہیں پاپا جان، سویرا تو پاگل ہے، آپ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں؟ انشاءاللہ میں کوئی بندوبست کر دوں گا۔ جبکہ بابا کہنے لگے کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہم کہیں اور رہ لیں گے۔ اس بات پر میں خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا جو کہ مجھے صبح سویرا نے ہی کہا تھا کہ انہیں اس کمرے سے نکال کر سٹور روم میں ہی شفٹ کر دیا جائے۔ سٹور روم بابا اور ماما کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ میں نے بابا سے کہا کیوں نہ میں آپ کا سامان سٹور روم میں شفٹ کروا دوں؟ میری بات پر بابا خاموش ہو گئے، کافی دیر چپ رہنے کے بعد کہنے لگے ٹھیک ہے، جیسا مناسب لگے ویسا ہی کرو۔ اب کی بار مجھے تھوڑی ناراضگی محسوس ہو رہی تھی، جیسے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ مجھے تم سے یہ امید نہ تھی، لیکن میں خاموش رہا۔ میں مسکراتے ہوئے اٹھا اور سویرا کو آوازیں دینے لگا۔ سویرا اندر کمرے میں سلطان کی دیکھ بھال کر رہی تھی، جبکہ امی کچن میں موجود تھی۔ سویرا کوئی کام نہ کرتی تھی، بس وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، صرف اپنے کمرے کی صفائی کرتی تھی اور باقی گھر کے کاموں سے دور ہی رہتی تھی، جبکہ گھر کے سارے کام امی ہی کیا کرتی تھی۔ آج بھی ویسا ہی تھا۔ سویرا اپنے کمرے میں سلطان کے ساتھ کھیل رہی تھی، جبکہ امی کچن میں کام کر رہی تھی۔ سویرا کہنے لگی کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ ہمیں امی ابو کے کمرے میں سلطان کا سامان شفٹ کرنا ہے
اور امی ابو کے لیے میں اسٹور روم فارغ کر رہا ہوں۔ وہاں پر امی ابو کا سامان شفٹ کر دیتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر امی کے ہاتھ تھم سے گئے تھے۔ وہ میری طرف بڑھی اور کہنے لگی، کیا کہہ رہے ہو؟ ہم اسٹور روم میں؟ جبکہ میرے پیچھے کھڑے بابا نے انہیں اشارہ کیا کہ خاموش رہیں۔ امی خاموشی سے ایک بار پھر سے اپنا کام کرنے لگی، لیکن امی کے لہجے میں اور ان کے ارد گرد مجھے وہ اداسی محسوس ہو گئی تھی جو انہیں خود محسوس ہو رہی تھی۔ میں لمحے بھر کے لیے شرمندہ سا ہوا، لیکن ایک بار پھر سے مجھے جب یہ خیال آیا کہ میری ایک اور خواہش پوری ہو گئی ہے تو میں خوشی سے یہ سارا کچھ بھول گیا تھا۔ میں نے اسٹور روم سے ڈسٹ اور سامان کو صاف کیا اور پھر اس میں امی ابو کا سامان شفٹ کروا دیا۔ اب سویرا بھی خوش تھی، میں بھی خوش تھا۔ سلطان بھی اپنے ایک نئے کمرے میں آنے کے بعد بہت اچھل کود کر رہا تھا۔ اسٹور روم میں شفٹ ہونے کے بعد میں نے ایک بار پھر سے اپنی زندگی میں مصروفیت اختیار کر لی تھی اور امی ابو سے بالکل ہی لا تعلق سا ہو گیا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور میری مصروفیات میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک روز بابا میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے آئے۔ یہ رات کا وقت تھا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہاری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، ذرا آ کر دیکھ ہی لو۔ میں کام سے تھکا ہارا آیا تھا، سو رہا تھا۔ سردی بھی بہت زیادہ تھی اور مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میری بیوی نے بھی مجھے منع کر دیا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے بابا سے کہا کہ ابھی میں سو رہا ہوں، کل صبح دیکھ لوں گا، کسی ڈاکٹر کو بلوا لوں گا۔ لیکن بابا کافی پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے ان کی پریشانی نہ دیکھی اور اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا۔ لیکن اس کے بعد میرا دل کافی گھبرانے لگا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، مجھے ایک بار جا کر دیکھ لینا چاہیے۔ بابا کہنا چاہ رہے تھے، امی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ لیکن میری بیوی نے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ میں خاموش ہو کر اپنی جگہ پر لیٹا رہا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو گھر میں کافی خاموشی سی تھی۔ میں اٹھ کر باہر آیا۔ میں نے دیکھا آج کچن میں کوئی بھی موجود نہ تھا، ورنہ روزانہ تو اس وقت امی ناشتہ بنا کر میرے انتظار میں ہوتی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، امی ابو کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ عموماً امی ناشتہ بنا کر ابو کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھی ہوتی تھی، کچن میں ہی، اور ابو ہمیشہ امی کے ہاتھ کے ناشتے کی تعریف کرتے نظر آتے تھے۔ آج تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بابا بھی یہاں پر موجود نہ تھے، امی بھی نہ تھی۔ میں نے خاموشی سے کچھ دیر انتظار کیا، لیکن جب میں نے ان دونوں کو نہ پایا تو میں نے جا کر ان کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے جب دروازے کو ہاتھ ہلایا، دروازہ کھلا تھا۔ امی ابو دونوں کمرے میں موجود نہ تھے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ادھر ادھر سارے گھر میں دیکھا۔ میں سلطان کے کمرے میں گیا۔ سلطان بھی اکیلا ہی سو رہا تھا۔ پورے گھر میں تلاش کرنے کے بعد جب امی ابو مجھے نہ ملے تو میں بہت بے چین سا ہو گیا۔ میری بیوی بھی تب تک اٹھ کر آ گئی تھی۔ کہنے لگی، کہاں ہے امی جان؟ ابھی تک انہوں نے کھانا نہیں بنایا؟ اب دیکھیں آپ کا وقت جا رہا ہے، اب لیٹ ہو رہے ہیں۔ جبکہ میں نے اس سے کہا کہ امی ابو گھر پر موجود نہیں، نہ جانے امی ابو کہاں چلے گئے۔ یہ سن کر وہ بھی خاموش ہو گئی۔ ہم دونوں سوچنے لگے کہ آخر امی ابو جا کہاں سکتے ہیں۔ میں نے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا۔ اکثر مجھے ابو پارک میں مل جایا کرتے تھے، لیکن آج پارک میں بھی ابو نہیں ملے تھے۔ میں نے دیکھا پڑوسیوں کے گھر میں بھی ابھی تک کوئی نہیں اٹھا تھا۔ امی ابو آخر جا کہاں سکتے تھے؟ میں تھک ہار کر واپس گھر لوٹ آیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور میں نے دیکھا تو بابا امی کو پکڑے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ابو؟ ابو نے کہا، کچھ نہیں، تمہاری ماں کی رات طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں اسے لے کر اسپتال چلا گیا تھا۔ ساری رات تمہاری امی کو ہوش نہیں آیا، ابھی ہوش آیا تو میں اسے گھر لے آیا ہوں۔
یہ کہہ کر بابا اور ماما دونوں ہی اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ میں بھی خاموشی سے اٹھا، اپنا بیگ اٹھایا اور اپنے آفس کے لیے نکل گیا۔ واپسی پر میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے لوگوں کا ہجوم کھڑا ہے۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے سب کو ہٹایا اور اپنے گھر میں داخل ہونے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لوگ حیران پریشان کھڑے تھے۔ میری طرف دیکھ کر لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ میں نے جب اندر جھانکا تو چرپائی پر کوئی سو رہا تھا۔ اس پر سفید چادر بچھی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں، میری والدہ تھی۔ میری والدہ انتقال کر گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں رونے لگا اور کہنے لگا، یہ کیا ہو گیا ہے بابا؟ بابا خاموش رہے۔ وہ کیا کہتے، جبکہ ساری غلطی میری ہی تھی۔ اگر کل رات کو میں وقت پر اٹھ جاتا تو شاید آج امی زندہ ہوتی، لیکن آج صبح بھی میں نے امی سے کوئی بات نہ کی تھی۔ بنا بات کیے ہی میں آفس چلا گیا تھا اور جب آیا تو امی کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ امی کی وفات کے بعد میں بہت اداس رہنے لگا تھا، لیکن میری بیوی کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے، ہر کسی کے ماں باپ چلے جاتے ہیں، سب نے ہی جانا ہے۔ ایک دن انہوں نے بھی جانا تھا، وہ چلی گئی۔ اب آپ صبر کیجیے اور اپنے کام پر واپس جائیں۔ کچھ روز بعد میں نے ایک بار پھر سے اپنا آفس جوائن کر لیا۔ پہلے سے زیادہ مصروفیت ہو گئی تھی، کیونکہ کچھ روز کا ناغہ تھا اور میں نے ایک ساتھ ہی کام کرنا تھا۔ امی کے چلے جانے کے بعد بابا بھی بیمار رہنے لگے تھے۔ امی کے جانے کا غم بابا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اب وہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ امی کا غم انہیں اور بوڑھا کیے جا رہا تھا۔ اکثر اب وہ کھانستے رہتے۔ ان کا کمرہ بالکل بھی سلطان کے کمرے کے ساتھ ہی تھا، اور جب وہ کھانستے میری نیند بھی خراب ہو جاتی، تو کیسے سلطان کی نیند خراب نہ ہوتی؟ میری بیوی اب ان کی کھانسی سے اکتانے لگی، کہنے لگی کہ اب اپنے بابا سے کہہ دو کہ وہ نہ کھانسا کرے، ہماری بھی نیند خراب ہوتی ہے اور سالار کی بھی۔ صبح سلطان کو اسکول جانا ہوتا ہے، نہ جانے وہ اسکول میں کیسے دن گزارتا ہوگا۔ رات کو ساری رات تمہارے بابا کھانستے رہتے ہیں، میری نیند بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ میں خاموش رہتا۔ میں اپنے بابا کو کیا کہتا؟ جب میری بیوی بہت زیادہ تنگ ہوئی تو مجھ سے کہنے لگی، اسے اولڈ ایج ہوم بھیج دو۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو، کیا بات کر رہی ہو؟ میں اپنے باپ کو اولڈ ہوم میں کیسے بھیج سکتا ہوں؟ لیکن اس نے میری ایک نہ مانی اور مجھ سے یہ بات منوانے لگی۔ جب میں بہت تنگ ہوا تو میں نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا، آپ ساری رات کھانستے رہتے ہیں اور اس طریقے سے سلطان کی نیند بھی خراب ہوتی ہے، اور آپ بھی بار بار اسپتال نہیں جا سکتے۔ آپ ایسا کریں کہ تیار ہو جائیں، میں آپ کو ایک اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کراتا ہوں۔ وہاں سے آپ بآسانی اسپتال تک جا سکیں گے اور آپ کا علاج بھی بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ میرا ایک دوست بھی وہیں پر مینیجر ہے، میں اس سے بات کر چکا ہوں، آپ کو بہت اچھے سے رکھیں گے۔ بابا میری بات سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا جیسے مناسب سمجھو۔ انہوں نے ایک شکوہ بھی نہ کیا۔ بابا کو خود سے ایسے دور کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ میں نے انہیں اسی وقت گاڑی میں بٹھایا اور انہیں اولڈ ایج ہوم میں جا کر ایڈمٹ کروایا۔ کچھ روز تو میں روزانہ ان سے ملنے جایا کرتا تھا۔ کچھ روز بعد میں جمعے کے جمعے جانے لگا، اور پھر مہینے مہینے ہو گیا اور اب تو سال میں بھی چکر نہیں لگتا تھا۔ میں اب مکمل طور پر بابا کو فراموش کر چکا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بتا دیا تھا کہ تمہارے دادا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ یوں زندگی کے تقریباً 20 سال گزر گئے تھے۔ آج میرا بیٹا 25 سال کا ہو گیا ہے اور مجھ سے کہنے لگا کہ بابا، آپ کی کھانسی کی وجہ سے میری نیند خراب ہوتی ہے، میری بیوی بھی اچھے طریقے سے سو نہیں پاتی، آپ لوگ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ میں نے حیرت سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا۔ میرا بیٹا وہ شرمندگی لیے ہوئے نہیں تھا جو شرمندگی میں نے اپنے باپ کو اولڈ ایج ہوم میں پہنچاتے ہوئے محسوس کی تھی۔
آج میرا بیٹا اکتاہٹ سے مجھے اپنے گھر سے چلے جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ سویرا تو کچھ عرصہ پہلے ہی اس کی اتنی بے رخیوں کی وجہ سے بیمار پڑ چکی تھی۔ یہ بات سن کر وہ بھی رونے لگی، کہنے لگی کہ بیٹا ہم تمہارے ماں باپ ہیں، لیکن اس نے ہماری ایک نہ سنی، ہمیں اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا۔ یہاں آ کر مجھے اس اذیت کا احساس ہوا جو اذیت میں نے اپنے باپ کو دی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اپنے بابا کی ایک ایک بات مجھے یاد آنے لگی، لیکن آج کیا ہو سکتا تھا؟ آج تو جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں جو بویا تھا وہ میں کاٹ چکا تھا۔ میرا بیٹا مجھے اس اولڈ ہوم میں بھیج کر خود اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا۔ اس میں سویرا بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ سویرا میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں الماس، میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آپ کے ماں باپ کو اسی طرح گھر سے نکالا تھا، اور آج دیکھیں ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ ہم دونوں اپنے کیے پر بہت نادم تھے، لیکن اب کیا کرتے؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا تھا۔ سویرا کو اس کے پورشن میں یعنی عورتوں کے ساتھ ہی بھیج دیا گیا تھا اور مجھے مردوں کے ساتھ۔ میں بہت رو رہا تھا۔ کاش کہ یہاں پر آج بابا ہوتے تو میں ان سے لپٹ کر معافی مانگ لیتا، لیکن مجھے یہاں پر کہیں بھی بابا دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میرے ساتھ زندگی نے وہی کھیل کھیلا تھا جو میں نے اپنے باپ کے ساتھ کھیلا تھا۔ اپنے باپ کو میں نے بہلا پھسلا کر یوں ہی یہ اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا تھا، لیکن آج وہی کرنی مجھے بھرنی پڑ گئی تھی۔ آج میں اس بات پر پچھتا رہا ہوں کہ کاش کہ اس وقت میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تو آج میری اولاد بھی میری خدمت کر رہی ہوتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی اور میری اولاد بھی میری نافرمان ہی ہو گئی۔ میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے بوڑھے لوگوں میں ایک چہرہ دکھائی دیا۔ یہ چہرہ وہی تھا جو 20 سال پہلے میں یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ میرے بابا تھے۔ مجھے دیکھ کر آنکھیں نم کیے اپنی باہیں کھولے میری طرف رو رو کر کہہ رہے تھے، میرا الماس، میرا بیٹا۔ میں جا کر ان سے لپٹ گیا اور کافی دیر تک روتا رہا۔ بابا اب چلنے پھرنے سے بھی عاجز آ چکے تھے، لیکن آج بھی بابا میرے انتظار میں تھے۔ مجھے دیکھ کر، مجھ سے مل کر بابا نے ایک ہچکی لی اور اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ ایک پچھتاوا میرے دل میں کسک کر رہ گیا کہ کاش میں اس وقت اپنے بابا کی خدمت کرتا تو آج بابا مجھ سے راضی ہو کر جاتے۔ یوں تو بابا نے مجھے گلے سے لگایا تھا اور مجھ سے مل کر گئے تھے، لیکن میں جانتا ہوں کہ جو غلط کام میں نے اپنے بابا کے ساتھ کیا تھا آج میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں اب ہر کسی سے یہی کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی زندگی کی قدر کریں، ان کے ہونے کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں اور اپنی زندگی اور آخرت دونوں ہی سنوار لیں، ورنہ اس طرح ماں باپ کو ذلیل کرنے والوں کے حصے میں بھی ذلت اور رسوائی ہی آتی ہے، جس طرح میرے حصے میں آئی تھی۔ میرے ماں باپ مجھ سے ناراضگی کی حالت میں ہی جہان فانی سے رخصت ہو گئے تھے، اور اب میں اپنی موت کے انتظار میں ہوں۔ کاش کہ مجھے جلدی سے موت آ جائے اور اس پچھتاوے سے میں چھٹکارا حاصل کر لوں۔ میں ہر کسی سے کہتا ہوں کہ اپنے والدین کی قدر کریں، ورنہ میری طرح پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ مجھے تو زندگی نے مہلت دی تھی، میرے پاس ماں باپ کی نعمتیں بھی تھیں، لیکن میں نے انہیں ٹھکرایا اور اپنی دنیا کے عیش و آرام کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اپنی اس اولاد کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کو یوں ہی تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں اور اپنے باپ کو اولڈ ایج ہوم تک پہنچانے والا بھی میں ہی ہوں۔ میری وجہ سے میرے ماں باپ نے کتنی مشکلات سہی، لیکن میں نے انہیں ایک ہی پل میں خود سے دور کر دیا، اور جس اولاد کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، آج وہی اولاد مجھے بھی یہیں اولڈ ایج ہوم میں بھیج چکی ہے۔ یوں تو بابا میرے انتظار میں تھے، مجھ سے مل کر بھی گئے تھے، لیکن میں جانتا ہوں کہ جو کارنامہ میں نے سر انجام دیا تھا وہ میرے بابا کے دل پر نقش تھا۔
جو میں نے ان کو اذیتیں دی تھیں، ان اذیتوں کا مداوع آخر کون کر سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ میں وہ ازالہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ آج تو میں بھی اسی دہلیز پر ہوں جس دہلیز پر میں نے اپنے بابا کو پہنچایا تھا۔ میرے بابا کتنا روئے ہوں گے، کتنے تڑپے ہوں گے، مجھے بار بار بلایا ہوگا جس طرح آج میں اپنے بیٹے کے لیے رو رہا ہوں اور اسے بلا رہا ہوں، لیکن میرے بیٹے کو میرا ذرا برابر بھی خیال نہیں۔ وہ بالکل بھی میرے پاس نہیں آتا۔ میں بھی تو اپنے بابا کے پاس نہیں جاتا تھا۔ اب تو سوائے محرومی اور پچھتاوے کے میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ خدا ہر کسی کے والدین کا سایہ ان کے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے، اور خدا ہر کسی کو یہ توفیق عطا کرے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، انہیں اپنے سینے سے لگا کر رکھے، ان کے دکھ سکھ بانٹے اور انہیں ہمیشہ عزت و احترام سے رکھے، نہ کہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے والدین کو یوں دنیا کی بھیڑ میں تنہا اکیلا چھوڑ دے جس طرح میں نے چھوڑا تھا۔ میرے حصے میں تو اب پچھتاوے ہی پچھتاوے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کے حصے میں یہ نہ آئے۔ اس لیے میں نے آپ سب کو اپنی یہ بات سمجھائی، اپنی کہانی سنائی، تاکہ آپ لوگ اپنے ماں باپ جیسی عظیم ہستیوں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، ان کی دعائیں لیں۔ ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کو رنگ لگائیں گے اور آپ میری طرح رسوا ہونے سے اور پچھتاوے سے بچ جائیں گے۔ ایک بزرگ بیمار تو ان کی والدہ ان کی عیادت کو تشریف لائیں۔ وہ بزرگ اپنی والدہ کی آمد کا سن کر حشاش بشاش ہو کر اٹھے اور والدہ کے سر کا اور پاؤں کا بوسہ لیا، اپنی حالت کا ادراک ان کو نہ ہونے دیا اور نہایت چستی کی حالت میں بیٹھ کر والدہ سے بات چیت کرتے رہے، مگر جو ہی والدہ گھر سے رخصت ہوئی، یہ تکلیف کی وجہ سے بستر پر گر پڑے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اہل خانہ نے پوچھا کہ آپ نے اس طرح اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالا؟ تو فرمانے لگے کہ بچے کی ہر ہائے اور درد بھری آواز والدین کے دل میں زخم کر دیتی ہے، اس لیے میں اپنی والدہ کو اس عذاب سے نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ شاید آپ کے والدین نے آپ کی توقعات کو پورا نہ کیا ہو، مگر یقین کریں ان کے پاس جو کچھ بھی تھا انہوں نے وہ سب آپ پر لوٹا دیا ہے۔ جب ہم زندگی کی رونقوں میں مشغول ہوتے ہیں تو بھلے والدین کو بھول جائیں، لیکن دکھ میں سب سے پہلے وہی یاد آتے ہیں۔ والدین کی قدر کریں، یہ وہ درخت ہے جو اکھڑ جائے تو پھر کبھی نہیں لگتا۔ ان کی خدمت کر کے دعاؤں کے پھل سمیٹ لے۔ ماں باپ زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے اور باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔ والدین کے ساتھ وقت گزاریں، ان سے بات کریں۔ ایک دن ایسا آئے گا جب وہ خاموش ہو جائیں گے۔ انہیں اپنی مرضی سے جینے دیں، خوش رہنے دیں۔ ایک دن وہ آپ کو سب کچھ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہی باتیں بار بار کریں گے، انہیں مت ٹوکو، کیونکہ ایک دن تم ان کی آواز کے لیے ترس جاؤ گے۔ جتنا ہو سکے ان کی دعائیں لو، پیار سے ان کے قدموں کو چھو لو، کیونکہ ایک دن وہ صرف ایک یادگار تصویر بن جائیں گے۔ انہیں اپنی مرضی سے کھانے دو، ورنہ وقت آئے گا جب وہ دسترخوان پر نہیں ہوں گے۔ اس وقت کا انتظار نہ کرو جب ان کی یاد میں برسی منانی پڑے۔ والدین کی قدر کرو، وہی اصل سرمایہ ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔